الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ کسی بھی مسلمان کے جنازے میں اگر 40 مواحد مسلمان شریک ہوں اور اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اس مومن بندے کی، اس فوت شدہ آدمی کی بخشش کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں دو باتیں بڑی اہم پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 مواحد مسلمانوں کی اتنی اللہ کے ہاں اہمیت ہے اور اللہ ان کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ جب وہ کسی کے جنازے میں شریک ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور اللہ سے اس کے لیے شفاعت کریں، اس کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے وہ خود بھی موحد مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاد رکھیے، توحید کے بغیر بخشش یہ انتہائی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ جو فوت شدہ آدمی ہے، اگر وہ بھی موحد ہوا، وہ بھی توحید پرست ہوا، اور اسی طرح جو اس کے جنازے میں شریک ہونے والے 40 مسلمان وہ بھی موحد ہوئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھے گا اور اس موحد شخص کی بخشش کر دے گا۔ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں اور پیار محبت رکھتے ہیں، کیا وہ اہل توحید میں سے ہیں؟ کیا وہ توحید کو سمجھتے ہیں، توحید کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے ہیں؟ اگر تو ایسی بات ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور ہمیں خود بھی توحید پرست ہونا چاہیے۔ جو توحید کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، تب جا کے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو نہ تو توحید کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے اندر سنت کا احیاء ہے، اور نہ وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ کل قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، ما سوائے اس شخص کی سفارش کام آ سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور اس نے درست بات کہی ہوگی، یعنی دنیا کے اندر اس نے اچھی بات کہی ہوگی، درست بات کہی ہوگی، توحید کی بات کہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنی مرضی سے اجازت دیں گے کہ تم کسی کے حق میں سفارش کر سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک اہم باب ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ تو سفارش صرف اور صرف اہل توحید کر سکیں گے، اور سفارش قبول بھی اہل توحید کے حق میں ہوگی۔ اس لیے اس سے توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ توحید کتنی اہم ہے اللہ کی نظر میں، اور توحید کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دوست بنانے کی توفیق دے جو اہل توحید میں سے ہوں، تاکہ کل اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ہمارا جنازہ پڑھیں اور وہ ہمیں اچھے طریقے سے رخصت کریں اور ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کریں، تو اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔